اگر کسی ملک میں ایک معافی مانگنے سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو پھر دوسری طرف ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک کے نظام عدل کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے؟ کیا معافی مانگنے سے کسی پر عائد کردہ جو جرائم کی ایک سرفہرست ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ اگر واقعی کسی نے کوئی جرم کیا ہے، اگر کسی نے واقعی ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، یہ فیصلہ تو عدالت عظمیٰ نے کرنا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت ہوں۔ اگر کسی ملک کے سیاسی حالات بہت زیادہ خراب ہوں، اوپر سے مہنگائی اس ملک کے شہریوں کا جینا حرام کر دیں، معاشی بدحالی ہو، سیاسی حالات ٹھیک ہونے کا نام نہ لے رہے ہوں، سیاسی مصلحت ہونا بالکل ناممکن ہو، پھر بھی اس ملک کا شہری اس امید پر بیٹھا ہو کہ کل سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، خالی امید لے کر سوچنے سے کبھی بھی کسی ملک کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہمیشہ کوشش کرنی پڑتی ہے، کسی بھی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے عقل و فہم سے کام لینا ہوتا ہے۔ یہی کچھ صورتحال جو ہے وہ پاکستان میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اگر اسلامی ریاست پاکستان میں ایک مکمل جمہوریت ہے، جمہوریت کے 4 ستون ہیں، ان 4 ستونوں میں سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ کی بلند و بالا عمارت کو تحریک وکلا کے دوران بار بار دکھانا، اس کو مقدس گرداننا اور یہ کہا جانے لگا کہ جو عدالتیں ہیں وہ بالکل آزاد ہیں۔ تو یہ کہہ لیں کہ سپریم کورٹ کے جو اعلیٰ قاضی ہوتے ہیں ان کو بھی میڈیا ایک مقدس جگہ دینے لگا۔ عوام کو بھی ہمیشہ یہی کہا جاتا رہا کہ عدالت آزاد ہے، وہ پریشرائز نہیں ہوتی، وہ کسی کے جھانسے میں نہیں آتی، جو بھی عدالت کو ڈکٹیشن دینے کی کوشش کرے گا وہ اپنی موت آپ ہی مر جائے گا۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ فیصلے کس طریقے سے ہوتے ہیں، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فیصلے والے دن تو کوئی نہ کوئی ایک آدھا شخص جو ہے وہ بیمار ہی رہا ہے۔ ہم نے دیکھا یا تو اس عدالت کا قاضی ہی بیمار ہو جاتا تھا یا پھر کچھ نہ کچھ رکاوٹیں پیش کر دی جاتے تھے۔ پھر ہم نے اس ریاست پاکستان کی فضا میں یہ بھی سنا کہ صرف قاضیوں کو فیصلے پکڑا دیے جاتے ہیں، ان کا کام صرف سنانا ہوتا ہے۔ اگر یہ سارا کچھ ہے تو پھر عام پاکستانی شہریوں کی نظر میں عمارتوں کی کیا وقت رہ جائے گی، جگہوں کی کیا وقت رہ جائے گی۔ ایسے ہی ذہن میں خیال آیا کہ اگر کوئی شخص ایماندار ہو، دلیر ہو، قاضی ہو، وہ تو ایک ٹوٹی ہوئی کرسی اور میز پر بیٹھ کر ہی بڑے جاندار قسم کے فیصلے کر سکتا ہے۔ اتنی بلند و بالا عمارتوں میں قاضیوں کو بٹھا کر پھر ان کے اچھے خاصے الاؤنس لگا کے بلکہ عوامی خرچے سے شاہانہ پروٹوکول سے یہ زندگی تو گزار دے، لیکن اس کے بدلے میں عوام کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ اس کے بدلے میں عوام کا صرف وقت آیا ہوا۔ میں یہ بات ساری اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آج پاکستان جس حال میں بھی ہے، اس میں ہمارے ملک کے اعلیٰ قاضیوں کے فیصلوں کا بہت بڑا ہاتھ، یہ کہہ لیں گے یہ نظام جو پاکستان میں ہے یہ ٹوٹل کھوکھلا نظام ہے، غلاظت سے بھرپور نظام ہے۔ اگر کسی ملک میں ایک معافی مانگنے سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو پھر دوسری طرف ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک کے نظام عدل کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے؟ کیا معافی مانگنے سے کسی پر عائد کردہ جو جرائم کی ایک سرفہرست ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ اگر واقعی کسی نے کوئی جرم کیا ہے، اگر کسی نے واقعی ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، یہ فیصلہ تو عدالت عظمیٰ نے کرنا ہوتا ہے، یہ فیصلہ تو اعلیٰ قاضیوں نے کرنا ہوتا ہے، یہ فیصلہ تو آئین کی روشنی میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن کیا اس سیاسی فضا سے پاکستان کی پوری دنیا میں جگہ سائی نہیں ہو رہی؟ کیا بیرون ممالک کے لوگوں کو نہیں پتہ کہ پاکستان کن ہاتھوں میں ہے؟ کیا بیرون ممالک کے لوگوں کو نہیں پتہ کہ پاکستان میں کیا کھچڑی پکڑی ہوئی ہے؟ شکریہ۔